السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج میں نے نورانی قاعدہ کو یوں ابھی بند کر کے رکھا ہے تاکہ آپ کے اس کا فرنٹ پیج دیکھ لیں۔ جو بہن بھائی مجھ سے پوچھتے ہیں نا کہ کون سا قاعدہ ہے، کون سی کمپنی ہے، تو کسی نے کہا کہ اس کے فرنٹ پیج کی پکچر اپلوڈ کر دیں، تو اس لیے آج میں نے یوں رکھا ہے، آپ دھیان سے دیکھ لیجئے۔ نورانی قاعدہ ہے گھبا، GABA کمپنی ہے، اور اس کے علاوہ یہ اس کا اندر سے فرسٹ پیج ہے، اگر یہاں سے بھی آپ کو کوئی انفارمیشن مل سکتی ہو تو۔ میرے پاس یہ بہت پرانا ہے، میں نے جب اپنے بچوں کو سٹارٹ کروایا تھا تو اس سے کروایا تھا۔ اس کو سنبھال کے رکھنے کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہاں پہ دیکھیں، یہ جب ہم بچوں کو سکھاتے ہیں نا مووز، سادہ مووز ہم سکھاتے ہیں، تو یہاں پہ علیحدہ علیحدہ لیسن مل جاتے ہیں، ان کی ایکسرسائز مل جاتی ہے۔ اب جو نئے ایڈیشن آ رہے ہیں اس میں زبر زیر پیش کو ایک ہی لیسن میں رکھ دیا جاتا ہے، پھر بچوں کو ساؤنڈز کی پہچان کروانی تھوڑی مشکل ہوتی ہے۔ اسی طرح اس میں جب تنوین میں بھی ہم آتے ہیں تو اس میں بھی علیحدہ علیحدہ ہمیں ملتا ہے، دو زبر کا علیحدہ ہے، دو زیر کا علیحدہ ہے، دو پیش کا علیحدہ، پھر آگے جا کے ان کی ایکسرسائز ملتی ہے۔ اس وجہ سے میں نے اس کو سنبھالا ہے۔ اچھا جی، چلے آج ہم پڑھیں گے اظہار کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ اظہار کیا ہوتا ہے؟ اظہار ہوتا ہے کہ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہم نے غنہ کیے بغیر نون کو ظاہر کر کے پڑھنا ہوتا ہے، اور یعنی جیسے یہ لکھا ہوا ہے نا رن، تو رن جب ہم بولیں گے تو نون ظاہر ہوگا۔ اب دوسری بات یہ کہ ہم نے یہاں پہ غنہ نہیں کرنا، اگر ہم بولتے ہیں نا رن تو یہ غنہ ہو رہا ہے جو کہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ تنوین کے بعد حمزہ ہے، حمزہ حروف حلقی میں ہے، تو ہم نے یہاں پہ غنہ نہیں کرنا اور نون کو بھی ظاہر کر کے پڑھنا ہے، جیسے ٹھیک ہے۔ اب حروف حلقی کون سے ہیں؟ حروف حلقی 6 ہوتے ہیں۔ یہ وہ حروف ہیں جو گلے سے ادا ہونے والی، جو حلق سے ادا ہونے والی آوازیں ہوتی ہیں، ان کو حروف حلقی کہتے ہیں۔ آپ نے یہاں پہ یہ یاد رکھنا ہے کہ میں بھاری آوازوں کی بات نہیں کر رہی، اس میں تو صاد، ضاد، عین، غین، قاف اور طا، ظا، یہ سارے حروف اس میں آ جاتے ہیں نا، اور بھی ہیں، لیکن میں یہاں بات کر رہی ہوں حروف حلقی، جو حلق سے، جو گلے سے آوازیں آتی ہیں، وہ کون سی ہیں؟ حمزہ، ح، عین، ح، غین، خا، یہ 6 ہی حروف ہیں جو حروف حلقی کہلاتے ہیں۔ ان میں 3 تو سیدھے سیدھے ہو گئے، ہاں، ایک جو گول ہا ہوتی ہے، ایک ح، ایک خا، پھر عین، غین اور حمزہ۔ الف کے اوپر بھی جب کوئی موو آ جاتی ہے تو وہ بھی حمزہ کہلاتا ہے، آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے۔ تو اب ہم نے آگے پڑھنا کیا ہے کہ جب نون ساکن یا تنوین، نون ساکن کا تو پتہ ہے جب نون ہوتی ہے اور اس کے اوپر جزم ہو جائے تو وہ نون ساکن ہے، یا پھر تنوین، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، جو کہ ہم لاسٹ لیسن میں پڑھ بھی چکی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے، یعنی ح، حمزہ، عین، ح، غین، خا، ان 6 میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہم نے غنہ بھی نہیں کرنا اور نون کو بھی ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ اب ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہے طیرن ابابیل، طیرن، یہ جو فرسٹ لیٹر ہے یہ ہے حرف لین، طاء ہے یا تئی، ٹھیک ہے؟ اب اس کو طیرن، رن کے اوپر ہم نے غنہ نہیں کرنا، طیرن ابابیل، نار حامیہ، نار، رن نہیں کرنا، نار حامیہ، لیمن خشیہ، لیمن نہیں کریں گے، بار بار میں کہہ رہی ہوں بلا غنہ پڑھیں گے، غنہ یہاں پہ نہیں ہوتا جب حروف حلقی میں سے کوئی آ جائے۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں نون ساکن ہے، اس کے بعد خا،
یہاں پہ تنوین ہے، اس کے بعد حمزہ، یہاں پہ تنوین ہے، اس کے بعد ہے، تو غنہ نہیں ہوگا اور اس کو نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. لمن خشیہ من غیرہ یومئذ علیہا منہ خطابا من عین آنیۃ. اب یہاں پہ 2 دفعہ آیا، یہاں پہ من پھر عین، عین بھی حروف ہلکی ہے تو من کو بھی ہم نے ظاہر کر کے پڑھا، بلا غنہ پڑھا. من عین، یہاں تنوین ہے، اس کے بعد حمزہ ہے تو یہاں بھی غنہ بھی نہیں کرنا اور نون کو ظاہر بھی کرنا ہے. من عین آنیۃ کفوا احد فمن عفی من اخیہ من اذن کتاب حکیم عذاب غلیظ حاسد اذا حسد. حاسد، یہاں پہ ہم نے غنہ نہیں کیا. حاسد اذا حسد.